پاکستان میوزک انڈسٹری پر ایک نظر ڈالی جائے تو بہت کم ایسے سنگر ملیں گے جو نو عمری میں میوزک کی دنیا میں آئے اور اس کے اسرار و رموز سے آگاہی ملنے کے بعد جب پریکٹیکل طور پر اس شوق کو روزگار کا ذریعہ بنایا تو وہ دنیا بھر میں اپنی سنگنگ سے شہرت پا گئے۔ انہی سر و تال کے شیدائیوں میں حدیقہ کیانی کا نام بھی آتا ہے، جنہوں نے 90 کے عشرے کے اوائل میں ٹی وی ہوسٹ کی حیثیت سے کیریئر کا آغاز کیا اور پی ٹی وی سے آن ایئر جانے والے بچوں کے میوزک پروگرام آنگن آنگن تارے میں نہ صرف میزبانی کی بلکہ گلوکارہ کی حیثیت سے بے شمار گانے بھی گائے۔ اس شو میں حدیقہ کو امجد بوبی اور خلیل احمد جیسے موسیقاروں کے ساتھ کام کرنے اور میوزک کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، جس نے ان کی گلوکاری کی صلاحیتوں کو جلا بخشی اور وہ آگے چل کر باقاعدہ طور پر پروفیشنل گلوکارہ بننے میں کامیاب ہو پائیں۔ کیریئر کے شروع میں حدیقہ کیانی پر نازیہ حسن کی نقل کا الزام لگا، تاہم اس الزام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حدیقہ نے سر و سنگیت میں محنت جاری رکھی اور یوں اس بات کو غلط ثابت کیا کہ وہ نازیہ حسن یا کسی اور کی نقالی نہیں کرتی۔ اس گلوکارہ نے میوزک میں نت نئے تجربات کیے ہیں، جس سے اسے گائیکی کی دنیا میں منفرد مقام ملا ہے۔ پہلی البم راز سے لے کر اب تک کا حدیقہ کا گائیکی کا سفر بیش بہا کامیابیوں سے عبارت ہے اور پروفیشنل کی حیثیت سے وہ کیریئر کی سلور جوبلی منا چکی ہیں۔ ان کا پہلا البم 1995 میں ریلیز ہوا تھا۔ پچھلے سال ریلیز ہونے والا البم وجد بھی حدیقہ کی کچھ اور صلاحیتوں کو اجاگر کرتا دکھائی دیتا ہے۔ 1995 میں البم راز کے ذریعے باقاعدہ سنگنگ کا آغاز کرنے والی حدیقہ کے کریڈٹ پر کئی زبردست اور سپر ہٹ گیت ہیں، جن میں جانے جاں، مانے دی موج، دوپٹہ، بوہے باریاں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ میوزک کی دنیا میں سلور جوبلی مکمل کرنے کے بعد اب حدیقہ کیانی نے اداکاری کی طرف نیا سفر شروع کیا ہے۔ ان کا پہلا ٹی وی ڈرامہ سیریل رقیب سے نئے سال میں ان کے فینس کے لیے ایک چونکا دینے والی خبر ہے۔ وہ اس سیریل میں جلوہ گر ہیں۔ اکثر ناظرین ان کو شناخت نہیں کر سکیں گے کہ یہ گلوکارہ حدیقہ کیانی ہے۔ حدیقہ کے کیریئر کے دوران ان کے کریڈٹ پر کئی میوزک البمز شامل ہیں، جن میں راز کے علاوہ روشنی، رنگ، رف کٹ، آسمان اور وجد نمایاں ہیں۔ میوزک ورلڈ میں آنے سے پہلے حدیقہ بیوٹی کے شعبے میں بھی کام کر چکی ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کئی بیوٹیشنز کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کی تکنیکس کو بہت دھیان سے دیکھا ہے۔ اس فیلڈ میں بطور بیوٹیشن نام بنانا چاہتی تھی اور اسی لیے کئی مشہور بیوٹیشنز جیسے کہ نبیلہ، طارق امین اور خاور ریاض وغیرہ کے ساتھ کام کیا۔ اپنے ہنر کو فیملی کی کئی دلہنوں پر بھی آزما سکتی ہوں کہ اگر میوزک ورلڈ میں نام نہ بناتی تو حسن کی دنیا میں ضرور اپنی پہچان بنا سکتی تھی۔ اسی صلاحیت کی وجہ سے حدیقہ نے اپنے کئی ویڈیوز کی سٹائلنگ خود دی ہے۔ وہ ایک نرم گفتار اور ہر معاملے میں کھل کر رائے دینے والی گلوکارہ ہیں، لہٰذا لگی لپٹی رکھے بغیر جو چاہتی ہیں کہہ دیتی ہیں۔ میوزک کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، اور عمر گزر جاتی ہے لیکن اس کی انتہا ختم نہیں ہوتی۔ سو ایک فنکار تمام عمر میوزک کے اس سمندر میں غوطے کھاتا رہتا ہے اور ہر بار اسے کوئی نہ کوئی نیا ہیرا ملتا ہے۔ حدیقہ کا میوزک اور آواز یوں تو نوجوانوں کے لیے ہے، لیکن وہ خود کہتی ہیں کہ ہر عمر کے شخص کی پسندیدہ بننے کے لیے وہ اپنا میوزک استعمال کرتی ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے گانوں کو نوجوان زیادہ سنتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک کے ذوق و مزاج کے مطابق گاؤں، لیکن پھر بھی میرا فوکس نوجوانوں پر ہی ہے، کیونکہ یہ نسل انٹرنیٹ سمیت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور ہر وقت نت نئے میوزک کی تلاش میں رہتی ہے۔ حدیقہ پلاننگ پر یقین نہیں رکھتی، بلکہ وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہتی ہیں اور ہر گزرتے دن میں جو کچھ اس کے حصے میں آتا ہے اسے قبول کرتی ہیں۔ بالی ووڈ انڈسٹری میں گانے کے لیے ہر گلوکار مرا جاتا ہے، لیکن حدیقہ کو وہاں جانے کا کچھ ایسا خاص کریز نہیں ہے۔ اس بارے میں ان کا کچھ یوں کہنا تھا، ٹھیک ہے، بالی ووڈ کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، لیکن وہاں کام کرنے کے لیے ہمیں بطور گلوکار اچھے پروجیکٹس کے ساتھ جانا چاہیے تاکہ ورتھ بنے۔ بالی ووڈ میں کام اگر کیا تو کسی اچھے گیت کے ساتھ ہی منظر پر آؤں گی تاکہ اپنی اہمیت جتا سکوں، لیکن اس انڈسٹری میں کام کے لیے مری نہیں جا رہی۔ ٹھیک ہے، اگر کبھی عمدہ آفر آئی تو اس کے بارے میں ضرور سوچوں گی۔ بہت کم لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہمارے اس منفرد گلوکارہ کو بالی ووڈ سے ایک اچھی آفر مل چکی تھی۔ اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے حدیقہ نے بتایا کہ ہٹ مووی جب وی میٹ کے گانے یہ عشق ہے کے لیے مجھے میوزک ڈائریکٹر پریتم نے اپروچ کیا اور وہ چاہتے تھے کہ میں اس گیت کو گاؤں، مگر ان دنوں کچھ مصروف تھی، لہٰذا یہ گانا نہ گا سکی۔ ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گیت کے لیے پریتم کو کرینہ کپور نے ہی میرا نام تجویز کیا تھا اور اس بات پر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔
بالی ووڈ کے بجائے حدیقہ اپنی مارکیٹ میں مصروف رہنا چاہتی ہیں اور ان کا مین فوکس ڈیجیٹل ورلڈ ہے جہاں نوجوانوں کی اکثریت ہے، چنانچہ وہ اس فیلڈ میں مصروف رہ کر بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ بقول ان کے ڈیجیٹل ورلڈ مستقبل ہے اور اس پر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے آپ جلدی دنیا سے جڑ جاتے ہیں۔ آج اس گلوکارہ کو میوزک ورلڈ میں 25 سال ہو چکے ہیں، تاہم جن دنوں انہوں نے میوزک کو کیریئر بنایا اس وقت بہت کم لڑکیاں اس فیلڈ میں آنے کی ہمت کرتی تھیں اور صنف نازک کا گلوکاری کی طرف آنا عام سی بات نہیں تھی۔ اس وقت میوزک کو اپنانا اور پھر ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھنا ایسی بات ہے جس پر حدیقہ کو ہمیشہ سے ناز رہا کہ ایسے ماحول میں جب نہ تو میڈیا اتنا بوم پر تھا اور نہ ہی انٹرنیٹ کا دور تھا، اس وقت صرف اپنی محنت کے بلبوتے پر نام بنانا چھوٹی بات نہیں، تاہم اس پروفیشن میں ذاتی زندگی متاثر ہوتی ہے اور ایسا ہی کچھ حدیقہ کو بھی سہنا پڑا کہ میوزک ورلڈ میں مصروفیت نے ان کی ازدواجی زندگی کو متاثر کیا اور یوں وہ اس معاملے میں ناکام ٹھہری، یعنی ان کی شادی چل نہیں پائی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے حدیقہ نے کہا، شوبز ورلڈ میں ایک لڑکی کے لیے کیریئر کو آگے بڑھانا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اس سے ذاتی زندگی متاثر ہوتی ہے، خاص طور پر شادی کے بعد بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ کو لائف پارٹنر ایسا مل گیا جس سے ذہنی ہم آہنگی ہو گئی پھر تو ٹھیک، ورنہ ازدواجی زندگی میں مسائل جنم لینے لگتے ہیں اور پھر ایک لڑکی کے لیے دو ہی راستے بچتے ہیں کہ یا تو وہ گھریلو لائف کو بچائے یا پھر یہ پروفیشن چھوڑ دے۔ حدیقہ کی ایک نہیں بلکہ 2 شادیاں ناکام ہوئی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ وہ یہی بتاتی ہیں کہ عام طور پر اس سے شادی کرنے والے مردوں نے اس لیے اسے لائف پارٹنر بنایا کہ وہ حدیقہ کیا نہیں تھی، جبکہ شوہر کی حیثیت سے زندگی میں آنے والے یہ مرد اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ میوزک ورلڈ ایک الگ ہی جگہ ہے اور یہ شہرت اور پیسے سے بڑھ کر بھی بہت کچھ معنی رکھتی ہے۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ حدیقہ کی زندگی میں میوزک کیا اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی دونوں بار ناکام ہو گئی۔ ایک پاپ سٹار کی حیثیت سے اپنی زندگی کا تجربہ کرتے ہوئے حدیقہ نے کہا کہ شہرت عجیب چیز ہے جو کئی حوالوں سے اچھی تو ہے لیکن ساتھ ہی بہت سی ایسی چیزیں بھی شہرت کے ساتھ لگی ہوتی ہیں جن سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا، جیسے کہ ایک مشہور شخص کی زندگی پر لوگوں کی نظر لگی رہتی ہے۔ شروع میں جب وہ اس تجربے سے گزریں تو خاصی پریشان ہو جاتی تھی کہ لوگ آپ کی ذاتی زندگی کی کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ بہرحال گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس زندگی کی عادی ہو گئی ہوں اور اب مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس وقت اچھا لگتا ہے جب لوگ آپ سے آٹوگراف لیتے ہیں، لیکن یوں بھی ہوتا ہے کہ اکثر ایسے افراد سے واسطہ پڑتا ہے جو آپ کو عجیب انداز سے گھورتے ہیں اور کچھ ایسے ریمارکس پاس کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے۔ ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس فیلڈ کا لازمی حصہ ہیں۔ حدیقہ کی شادیاں تو ناکام ہوئیں اور وہ حقیقی ماں نہیں بن سکیں، لیکن انہیں بچوں سے بے حد محبت ہے، لہٰذا ایک بچے کو گود لیا ہوا ہے جس کا نام ناد علی رکھا۔ وہ بچہ اب تقریباً 14 سال کا ہو چکا ہے، اس لیے پالک بچے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، ناد علی کو بھی میوزک کا شوق ہے اور اسے ڈرم بجانا پسند ہے، جب وہ یہ کام کرتا ہے تو اسے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ ناد علی جب چھوٹا تھا تو اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی اور جہاں بھی کہیں ایک دن سے زیادہ کے لیے جاتی تو ناد علی کو ضرور ساتھ لے جاتی۔ وہ ہمیشہ سے میری ترجیح رہا ہے اور اسے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی ممی سے ہے، وہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ حدیقہ کو نت نئی زبانیں سیکھنے کا بے حد شوق ہے، خاص طور پر وہ پشتو کی دیوانی ہے اور اسی لیے انہوں نے ایک پشتو گانا جانا بھی گایا ہے جو کہ بے حد مشہور ہوا اور یوٹیوب پر اسے خوب دیکھا گیا۔ حدیقہ چاہتی ہیں کہ میوزک میں جس طرح پنجابی کو شہرت حاصل ہے ایسے ہی پشتو کو بھی مقبولیت مل جائے تاکہ لوگوں کو اس زبان کے نت نئے رنگوں کا اندازہ ہو۔ اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ نئی نئی زبانوں کے بارے میں جاننے کا بے حد شوق ہے اور اسی وجہ سے یہ راز کھلا ہے کہ ہر زبان کا اپنا ایک رنگ و احساس ہوتا ہے۔ گلوکارہ کی حیثیت سے بات کروں تو یہی کہوں گی کہ زبان کی میوزک میں بہت اہمیت ہے۔ جیسا کہ ترکی میوزک میں خاص احساس پایا جاتا ہے تو چائنیز میوزک بہت چیلنجنگ ہے۔ مختلف زبانوں سے حدیقہ کی محبت ہی کا نتیجہ ان کا نیا البم وجد ہے جس میں کئی علاقائی زبانوں کے گیت مختلف رنگوں کی صورت موجود ہیں۔ اسی لیے یہ البم ان دنوں میوزک کے متوالوں میں خوب مشہور ہو رہا ہے۔ اس البم میں حدیقہ نے کچھ نئے تجربات کیے ہیں اور وہ الگ ہی روپ میں دکھائی دیتی ہیں جسے ان کے چاہنے والوں نے خوب پسند کیا ہے۔ 2 اشروں پر پھیلے ان کے کیریئر کے دوران کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ کسی تنازع میں الجھی ہوں، چنانچہ جب کچھ عرصے پہلے حدیقہ کے حوالے سے یہ چونکا دینے والی خبر منظر عام پر آئی کہ انہیں لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر کوکین سمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے تو بہت سے لوگ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تاہم یہ حیرانی اس وقت تک ہی قائم رہی جب حدیقہ نے منظر پر آ کر کہا کہ یہ خبر سراسر غلط ہے
اور وہ اس وقت لندن میں نہیں پاکستان میں موجود ہیں۔ یوں ان کے پرستاروں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ جھوٹی خبر ایک برطانوی ویب سائٹ کے ذریعے پھیلی تھی۔ ادیکا نے گلوکاری کے سفر کے بعد نیا سفر اداکاری کا شروع کیا ہے، جس میں وہ اپنی فنی صلاحیتوں کو منوانے کے جنون میں پہلا سیریل رقیب سے کر رہی ہیں۔